الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھنے قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ان آیتوں میں بے پناہ جوش ہے، قوت جاذبہ ہے، اور جہاں قوت جاذبہ ہے جس قدر اسی قدر اس میں قوت دافعہ بھی ہے. خود آیتوں کا مزاج، آیتوں کا لہجہ بتاتا ہے کہ پیغام انقلابی ہے. وہ بھی ایسا انقلابی ہے کہ رحمت عالمین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اٹھو اٹھو اور انقلاب برپا کرو، اٹھو اور پیغام انقلاب دو، اٹھو اور سونے والوں کو بیدار کرو. یا ایھا المدثر، اے ردا اوڑھ کے سونے والے، اٹھ اور عالم کو بیدار کر. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر. دیکھیے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں مشکل، اور ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھ لیے مسئلہ تمام ہوا. بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ مشکل نہیں ہوتے، ایسے گہرے معنی رکھتے ہیں اور ایسی جاذبیت رکھتے ہیں کہ اس کے معنی بھی سامنے ہیں، لفظ بھی سامنے ہیں، مگر اس لفظ اور معنی کی معنویت اور لذت اور جذابیت اس قدر کشش رکھتی ہے کہ وہیں پر اگر کوئی اہل فکر، اہل نظر، اہل سخن معتکف ہو جائے تو عمر تمام ہو جائے. یہ جو لفظ ہے نا کبریائی، اللہ کی نسبت سے، اللہ کی کبریائی، یہ اس معنی تک پہنچا دیتی ہے جہاں کوئی لفظ ساتھ نہیں دیتا. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے
کہ کراچی مرکز عذابی ہے اور کراچی مرکز زبان و ادب بھی ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ اساتذہ سخن، اساتذہ ادب، بزرگ شعراء، اہل فن، کامل الفن شعراء آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اور یہ تذکرہ بھی ضروری معلوم ہو رہا ہے اس وقت کہ خود میری زندگی کے جو اہداف ہیں میں نے جو مقرر کیے ہیں اس میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ جس قدر بھی ممکن ہو حسینی ادب کو فروغ بخشا جائے۔ چنانچہ مرثیہ، سلام اور نوحے اور جتنے رسائی اصناف ہیں ان سب سے مجھے خصوصی دلچسپی ہے، اور جو حضرات ان اصناف کی اپنے خون جگر سے پرورش کر رہے ہیں تخلیقی، وہ میرے لیے واقعاً قرار دل اور خنکی چشم ہیں۔ میں نے اسی کراچی میں قبلہ ایک ادارے کی تاسیس کی کوشش کی ہے جو ابھی جاری ہے، دانشگاہ حسینی، جس کی ابتدا تو دانشگاہ حسینی کے عنوان سے ہوگی، لیکن انشاءاللہ ایک دن یہ امام حسین انٹرنیشنل یونیورسٹی کے عنوان سے ایک فل فلیج عالمی سطح کی یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ۔ میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، آپ فارش اعضاء پہ بیٹھ کے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو انشاءاللہ۔ اور اس میں تو خطیب ہوں جیسا بھی ہوں، لیکن خاص طور پر میری توجہ مرثیہ نگاری اور مرثیہ خوانی پر ہے۔ بعض شعراء کو بلا وجہ سوء ظن ہے مجھ سے، کچھ سوء تفاہم ہے۔ میں شعراء کا دل و جان سے قدردان ہوں، وہ بھی وہ شعراء جو خدمت مکتب توحید کر رہے ہیں، جو خدمت مکتب ختم نبوت کر رہے ہیں، جو خدمت مکتب اہل بیت کر رہے ہیں۔ خصوصی احترام ہے میرے دل میں ان کے لیے، چاہے وہ شعراء ہوں۔ آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں جناب جاوید حسن صاحب، کل تشریف فرما تھے۔ اس فقیر کی گزارش پر میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے دانشگاہ حسینی کے مرثیہ خوانی کے پورے نصاب کی تدوین کر دی ہے، اور یہ کتاب مکمل کر دی انہوں نے، میرے پاس آ گئی ہے اور جلد ہی چھپ جائے گی انشاءاللہ۔ 2 جلدوں میں، ایک جلد میں مرثیوں کا انتخاب اور ایک جلد میں مرثیہ خوانی کے آداب، اصول، ضوابط، قواعد، تہذیب، اس کی نزاکتیں، ظرافتیں، یہ سب انہوں نے مرتب کر دی۔ پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے حضرات پڑھ رہے ہیں، یہ میں نے بہت سے حضرات کے لیے خود فرمائش کی آپ کے منتظمین سے کہ معیاری ادبی شعراء جو ہیں ان کو بھی ممبر پر لائیں، انہیں گھروں میں نہ بٹھائیں۔ یہ نوجوان کس سے سیکھیں گے زبان اور ادب اور یہ کہ شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر میں، اور اب کیا کہوں، بہرحال ادبی بحث ہے تو عرض کر دوں کہ شعر میں اور تک بندی میں بہت فرق ہے۔ شعر شعر ہوتا ہے، شعر شعر ہوتا ہے۔ وہ شعر جو جنگل کا شعر ہے نا، شین یہ رے شعر، وہ تو چیر پھاڑ کے انسان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، دل چیر کے خون چوس لیتا ہے۔ یہ شعر شین عین رے، یہ شعر ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ انسان کو جوڑ کے ایک انسان بنا دیتا ہے۔ ادب کی ایک اہمیت ہے، شعر کی ایک اہمیت ہے، زبان کا ایک رول ہے۔ مجھے یہ جناب مسعود رضا صاحب بھی بہت دل سے عزیز ہیں، اور کراچی میں انشاءاللہ مرثیہ خوانی کے
مستقبل کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں. اللہ ان کو فروغ عطا فرمائے. کچھ تو بزرگ ہیں جو موجود ہیں، تربیت کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں اور مستقبل میں یہ تربیت کریں گے لوگوں کی. پروردگار ان تمام شعراء کو، مرثیہ گویوں کو، مرثیہ خانوں کو، سوز خانوں کو، سلام خانوں کو، نوحہ خانوں کو، عزاداروں کو سلامت رکھے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. بزم میں علماء بھی تشریف فرمائے. علماء کا بہت مرتبہ ہے، علماء کا بہت مرتبہ ہے. دیکھیے، یاد رکھیے، تہذیب آل محمد، تہذیب آل محمد، یونانی تہذیب نہیں، وادی نیل کی تہذیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وادی سندھ کی تہذیب کی بات نہیں کر رہا ہوں. تہذیب آل محمد. تہذیب آل محمد کی بنیادی قدروں میں سے ایک قدر ہے علم کی محبت اور علماء کی قدردانی. یہ یاد رکھیے. اب کوئی شاعر ہو جائے، کوئی نوحہ خان ہو جائے، نوحہ گو ہو جائے، سلام گو ہو جائے اور وہ علماء کی توہین کرنا شروع کرے، یہ کیا جواز ہے؟ ہم تو آپ کا دل و جان سے احترام کریں اور آپ علماء کی توہین کریں، یہ جواز کس نے دے دیا؟ خدا کی قسم، علم سے محبت، علماء سے محبت اور علماء کی قدردانی عبادت ہے، عبادت. اور اسلام آنے کے بعد جو ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ کہنا چاہیے، امت اسلامیہ اگر تفرقے کا شکار ہوئی ہے، اگر ٹکڑوں میں بٹی ہے تو صرف ایک سبب سے، اور وہ یہ کہ اس نے علم اور علماء کی محبت اور قدردانی چھوڑ دی. اگر علم کی اور باب مدینۃ العلم کی محبت پر سب مجتمع ہو جاتے تو کوئی تفرقہ نہ ہوتا. یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے، چاہے کوئی فلسفہ تاریخ کا طالب علم ہو یا صرف تاریخ کا طالب علم، کہ مسلمانوں میں انتشار کیوں ہوا، مسلمانوں میں تفرقہ کیوں ہوا، اس کا صرف ایک جواب ہے، علم کو نہیں پہچانا، علم سے محبت نہیں کی اور باب علم سے روگرداں ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ علم سے روگرداں ہو گئے. تو علم کی قدردانی اور علماء کی قدردانی، یہ یاد رکھیے آپ کا وظیفہ ہے، آپ کا تہذیبی شعار ہے، تہذیبی شعار ہے. اور طلب علم زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک، اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر، آغوش مادر سے لے کر گور تک، آغوش قبر تک علم حاصل کرتے رہو. یہ کس کا شعار ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روزانہ ایڈریس کرتا ہوں، روزانہ گزارش کرتا ہوں خصوصی کہ بھائی خواتین بھی سن رہی ہیں، وہ یہ آواز سن کے جائیں. گھر میں ہر چیز کی تو ضرورت کا احساس خاتون خانہ کو ہوتا ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، جو بھی گرہستی کی، گھر کی سجانے کی چیزیں ہیں، گھر کو آباد رکھنے اور پر رونق رکھنے کی چیزیں، ہر چیز کا خیال رہتا ہے. ایک چیز کا اور خیال رکھیے، یہ دیکھیے گھر میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہے کہ نہیں. گھر میں ایک باقاعدہ چھوٹا سا کتب خانہ ہے یا نہیں، گھر میں کچھ کتابیں ہیں یا نہیں. بڑی عظیم ہوتی ہیں اور پربرکت ہوتی ہیں وہ نسلیں جو کتابوں کے سائے میں پروان چڑھتی ہیں. ہر گھر میں جو چند چیزیں ہونی چاہیے ان میں سے ایک کیا ہے؟ بھئی کچن تو ہوتا ہی ہے ہر گھر میں، باورچی خانہ تو ہوتا ہی ہے ہر گھر میں.
وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو ہوتا ہی ہے. اور وہ کوئی مولوی ہو یا غیر مولوی سب کے لیے ضروری ہے نا. ہمارے مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، یہ بہت ہی بذل سنج ہیں. جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہوں ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسکرا نہ سکے، یہ ان کا ہنر ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ علم میں جلال تو ہوتا ہے لیکن جمال کے ساتھ. آپ اسے خطیبانہ جملے سمجھ لیں. ان ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت تاریخ بھی چھپی ہوئی ہے اور تہذیب بھی موجود ہے. آپ کو معلوم ہے بعض حضرات علم میں صرف جلال دیکھنا چاہتے ہیں، رعب، جلال، چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے. یہ علم کی شان نہیں ہے. تاریخ میں ہے جسے رسول اللہ نے باب شہر علم کہا تھا، وہ اس طرح لوگوں کو جمالیات علم کے ساتھ، جمالیات اخلاق کے ساتھ، ہنس ہنس کے، مسکرا کے، مزاح کے ساتھ گفتگو کرتا تھا کہ بہت سے لوگوں نے عہدہ خلافت سے محرومی کی وجہ یہی بتائی کہ علی تو مذاق بہت کرتے ہیں. بھئی یہ جملہ تاریخ میں نہ لکھا ہوتا تو میں اس وقت بیان نہ کرتا. علی تو مذاق بہت کرتے ہیں. کیا امت کے ساتھ مذاق کیا ہے لوگوں نے. یہ کہہ کر کہ علی تو مذاق بہت کرتے ہیں. ارے شکر کرو کہ علی نے اپنے جمال کو زیادہ دکھایا. کہیں علی اپنے پورے جلال کو دکھاتے تو تمہارا وجود سلامت نہ رہتا. وہ چاہے مولا علی ہوں، چاہے مولا محمد ہوں، چاہے وہ مولا اللہ، چاہے وہ مولا حقیقی ہو. بھئی یہ جو لفظ ہے نا بس تین ہی ذوات مقدسہ کے لیے ہے. یا اللہ مولا ہے، یا محمد مولا ہے، یا علی مولا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے آگے رکھا. مصطفیٰ نے بھی اپنے اخلاق کو، حسن اخلاق کو اپنے جلال سے آگے رکھا. علی نے بھی اپنے مزاح کو اور اپنے جمال کو اپنے غضب اور جلال سے آگے رکھا. کہیں اگر علی ہی کو تنہا جلال آ جاتا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا ہوتا. بس ٹھہریے، میں کم سے کم آیتوں کا ترجمہ تو کر دوں ایک بار. اللہم صلی اب آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے اور پھر گفتگو مربوط رہے گی. گفتگو تو مربوط ہے. ارشاد الہی ہے، یا ایھا المدثر، اے ردائے عصمت اوڑھ کر لیٹنے والے. اے ردائے رحمت اوڑھ کر لیٹنے والے، اے ردائے رسالت اوڑھ کر لیٹ جانے والے. قوم فانذر، اٹھیے اور قوم کو ڈرائیے.
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی کبریائی بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے جامع ہستی کو منزہ رکھیے. اپنے جامع ہستی کو منزہ رکھیے. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور بتوں سے دوری رکھیے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کیجئے مگر دیکھیے اس لیے احسان نہ کیجئے تاکہ احسان کر کے اس سے کچھ کسب کیجئے. نہیں، بلند ہے آپ کا مرتبہ اس سے. آپ تو ایثار گر ہیں، آپ کا شعار ایثار ہے. بس عطا کرتے رہیے، عطا کرتے رہیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر اختیار کیجئے. دیکھیے جب لفظ انقلاب آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں عموماً جو نوجوان ہیں، جو علم سیاسیات بھی جنہوں نے نہیں پڑھا ہے، پولیٹیکل فلسفی اور پولیٹیکل سائنس بھی نہیں پڑھی، اور بس ڈیلی نیوز پیپر کے ذریعے انہوں نے سیاست سیکھی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کے بس معنی ہے توڑ پھوڑ، چیخ شور، نعرہ. انقلاب صرف یہ نہیں ہے. یہ تو انقلاب کا بہت ہی معمولی سا ایک مظہر ہے. اصل انقلاب وہ ہے جو کسی شور اور ہنگامے کے بغیر انسان کی اور معاشرے کی ماہیت کو بدل دے. ماہیت کو بدل دے. یہ انقلاب لفظ نکلا کہاں سے؟ اور کیا انقلاب کا مادہ اور روٹ ورڈ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے. کہاں پر ہے؟ کس سیاق و سباق میں؟ ایک سے زائد مقامات پر ہے. مگر میں پہلی عرض کر دوں، انقلاب یہ ہے انفعال. کس سے؟ قلبہ سے. قاف لام بے. یہ قاف لام بے اسی سے ہے قلب. اچھا، جو لوگ انقلابی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دن میں انقلاب آ جائے گا اور ہم انقلاب لے آئیں گے اور بس پھر اطمینان کی چین کی نیند سوئیں گے قیامت تک. یہ زندگی عین انقلاب ہے. آپ کے جسم مبارک میں، آپ کے ہیکل بشری میں، اس ہیکل توحید میں، سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ڈھونڈیے گا جا کے ڈکشنری میں اور اصطلاحات علماء اور اصطلاحات حکماء اور اصطلاحات فلاسفہ میں کہ ہیکل توحید کیوں کہہ دیا میں نے. یہ آپ کے اس ہیکل توحید میں، اس ہیکل بشری میں، اس ہیکل انسانی میں، اس پیکر آدمی میں ایک ہی چیز ہے جس کا نام ہے قلب. اور وہ قلب جو ہے، یہ ظاہری قلب بھی، یہ قلب صنوبری، اس کا کام کیا ہے؟ ہر وقت متحرک رہنا. تو کوئی انقلابی یہ نہیں ہے کہ ایک دن دو دن متحرک رہے اور اس کے بعد سو گئے، بلکہ جب بدن سوتا رہتا ہے تب بھی قلب جاگتا رہتا ہے. بدن سوتا رہتا ہے اور پھر بھی یہ قلب جاگتا رہتا ہے. اور یہ تو اس قلب کی خصوصیت ہے، یہ قلب صنوبری، یہ جو مادی قلب ہے جس کا کام ہے بظاہر پورے جسم میں خون دوڑانا. ہر وقت چونکہ یہ متحرک ہے اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. اور جا کے دیکھیے گا کہ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں. حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، علم اخلاق میں بھی ہے، اور ویسے بھی کہ انسان کا جو قلب ہے وہ مسلسل منقلب ہوتا رہتا ہے. ابھی کچھ دل چاہ رہا ہے، ابھی کچھ دل چاہنے لگا. کسی کو اپنے دل پہ قابو ہے؟
مسلسل منقلب ہوتا رہتا ہے. چونکہ اس میں مسلسل انقلاب ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں قلب. اور اس سے ذرا اور اوپر اٹھیے تو یہ جاگتا ہی رہتا ہے ہمیشہ. یہ قلب جو ہے جاگتا رہتا ہے. آپ جب جاگ رہے ہیں تب تو وہ جاگ رہا ہے, جب آپ سو گئے تب بھی قلب جاگ رہا ہے. اور اس وقت یہ قلب جائزہ لیتا رہتا ہے دل کے مشورے, دماغ کے مشورے کے ساتھ کہ جسم کے کس حصے میں غذا پہنچی, کس حصے میں غذا نہیں پہنچی, جسم کے کس حصے میں خون پہنچا, کس حصے میں خون نہیں پہنچا, جسم کے کس حصے میں زیادہ کمزوری آ گئی تھی جاگنے میں, اس لیے سونے میں اس کی مدد کی جائے, اسے آرام پہنچایا جائے. جسم کے کس حصے میں آکسیجن پہنچا, کس حصے میں کم ہے, وہاں جب یہ سو رہا ہے تو وہاں اس کی کمی پوری کر دی جائے. جس طرح یہ دل, یہ قلب جو ہر وقت, ہر آن, ہر لمحہ مسلسل منقلب ہوتا رہتا ہے, اسے پورے جسم کی فکر ہوتی ہے کہ کہاں کیا کمی ہے وہ پوری کی جائے. اسی طرح ایک انقلابی کی شان یہ ہے پورے معاشرے پہ نظر رکھے اور جہاں جو کمی نظر آئے اسے پورا کرنے کی کوشش. انقلابی کے معنی یہ نہیں کہ نعرے لگوائے اور گھر جا کے آرام سے سو گئے. انقلابی کے یہ معنی نہیں ہے. انقلابی کے یہ معنی ہے کہ جو نظریہ ہے آپ کا, جو منشور ہے آپ کا, جو دستور ہے آپ کا, اس کے تحت آپ پورے معاشرے کی نگرانی بھی کریں. دل سوزی کے ساتھ نگرانی, بیواؤں کو سہارا ملا یا نہیں, یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے یا نہیں, کوئی بھوکا ہے تو اس کی اناج اور غذا پہنچانے والا کوئی ہے یا نہیں, کوئی پیاسا ہے تو اس کے لیے سبیل لگانے والا کوئی ہے کہ نہیں, کوئی تعلیم کی ضرورت ہے تو اس کی تعلیم پوری ہو رہی ہے یا نہیں, کوئی مریض ہے تو اس کی صحت کا, علاج کا انتظام ہو رہا ہے یا نہیں. اگر مختلف قسم کے معاملات ہیں اور ان معاملات میں کوئی رنجش ہے تو رنجش کو دور کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں. انقلابی اسے نہیں کہتے جو رنجشیں پیدا کرے اور پالے, انقلابی وہ ہوتا ہے جو رنجشوں کو مٹاتا ہے. اور ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دل ہے جو بیدار رہتا ہے ہر وقت. یہ دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے. اور یہ دل تو ظاہری دل ہے, میں نے کہا ظاہری دل, مادی. اصل میں جب قرآن مجید میں قلب اور فؤاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ انسان کے قلب مجرد کی بات ہوتی ہے. وہ جو ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے آپ کے وجود کی, اس کی بات ہوتی ہے. اور اس کی بھی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے. آپ سب کو توجہ دلا رہا ہوں اس ایک نقطے کی طرف. اللہ کا کیا لطف ہے, کیا کرم ہے. آج صبح کی مجلس میں یہ کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے تیزی سے جواب دے کے آگے بڑھ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے کر کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ ہم نے عالم ذر میں عہد الست, روز الست, یوم الست, ہر ایک سے عہد لے لیا تھا. الست بربکم, کیا ہم تمہارے پروردگار نہیں ہیں, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. سب نے کہا تھا بلا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں, ہمیں تو یاد نہیں. میں نے اس کا جواب صبح دے دیا. قبلہ سادہ سا جواب ہے اس کا, اگرچہ میں نے بعض بڑے مفسرین کو دیکھا کہ بہت الجھے ہیں اور گرہ کشائی نہیں ہو پائی ہے ان مقامات پر. توجہ رکھنا, اب صبح کی مجلس کا اپنے ہی جملے کا اقتباس آ گیا زبان پہ تو عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور اگر آج میری تقریر کچھ لمبی ہو گئی تو اس کی ذمہ داری موضوع پر ہے, تم پر نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد.
بھائی موضوع پورا تو ہو کسی صورت سے. امید ہے کہ زیادہ دیر تک میں اپنی تقریر جاری نہیں رکھوں گا، لیکن پہلے سے عرض کر دیا اگر کچھ لمبی ہو جائے، اس لیے کہ بعض باتیں پڑھنے کا جی چاہتا ہے اور ایک دم روک دینا پڑتا ہے سلسلہ گفتگو، تو وہ پھر یہ دل جو ہے میرا اور انقلابی ہو جاتا ہے. وہ جواب یہ ہے، سادہ سا جواب، ہر ایک اپنا جائزہ لے. ہر ایک واقعاً کوئی ہے اس مجمع میں جس کی فطرت میں خدا کا تصور موجود نہ ہو؟ اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ عہد الس میں سوال و جواب ہوا، یہ کس زبان میں سوال و جواب ہوا؟ عربی میں ہوا تھا؟ فارسی میں؟ لاطینی میں؟ اردو میں؟ اردو تو بیچاری بہت چھوٹی زبان ہے. اصلاً یہ حروف اور الفاظ و کلمات والی زبان میں یہ گفتگو نہیں ہوئی تھی. تو جب اس زبان میں گفتگو نہیں ہوئی تو اس زبان میں یاد بھی نہیں رہے گا. گفتگو ہوئی تھی لسان تکوین میں، گفتگو ہوئی تھی کن فیکون والی زبان میں. گفتگو ہوئی تھی جب لسان تکوین میں جو فطرت ہے، یہ فطرت زبان تکوین میں وہ مکالمہ یاد رکھتی ہے. اسی لیے ہر ایک کو یقین ہے خدا کے ہونے کا، ہر ایک کے پاس وہ خالق کائنات کا تصور موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کھل کے اعتراف نہ کرے. اعتراف نہ کرنا الگ ہے، یاد نہ ہونا الگ ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. تو ہر ایک کو یاد ہے خدا. اور اس سے آگے اب یہ صبح کی اپنی تقریر کا ایک اقتباس تھا جو ادا کر دیا میں نے، عرض کر دیا ضرورتاً. اللہ سبحانہ و تعالی نے فطری اور قدرتی عوالم میں بھی اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اپنی نشانیاں رکھی ہیں. یاد رکھنا یہ جو، اور ہمارے اور آپ کے اور ہر ایک کے اندر اپنی ایک ایسی نشانی رکھی ہے جو پہلے اس نے اعلان کیا کہ یہ خاص اس کے لیے ہے واقعاً خاص اس کے لیے، خاص اس کی صفت ہے. ہمارے اندر یہ صفت ہماری اپنی نہیں ہے، مگر یہ خاص اس کی صفت اس نے ہمیں دی ضرور ہے. واضح ہے، میں فقیر انسان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. پوری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ کا دیا اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ ہے. واضح ہوئی بات؟ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی صحیح، اور کوئی کہے میرا چاہنے والا میرے عزت رکھنے کے لیے کہ ارے ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے. بات یہ ہے کہ کون کس زاویے سے کہہ رہا ہے. اور اگر کوئی مدعی ہے کہ میرا دوست ہے اور اٹھتے بیٹھتے کہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دوست نہیں ہے. غور فرمائیں آپ، یہ معصومین کے فضائل کا معاملہ یہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ زندوں کو جلا سکتے ہیں، یہ مردوں کو جلا سکتے ہیں، یہ زندوں کی زندگی میں برکت عطا کر سکتے ہیں، یہ بہت کچھ عطا کر سکتے ہیں. ہر وقت آ کے کہنا آستینیں الٹ کر، ارے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. ہم کب نفی کر رہے ہیں کہ خدا کرتا ہے؟ بے شک خدا کرتا ہے، مگر خدا نے ان میں اوصاف دیے ہیں. اب یہ آپ کا ذوق ہے کہ آپ اوصاف کی نفی کرتے پھریں یا اوصاف کا اعلان کرتے رہیں. یہ تو محبت اور مودت کے رشتے ہیں. رسول اللہ علم غیب نہیں جانتے، رسول اللہ علم غیب نہیں جانتے، رسول اللہ علم غیب نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے. معراج میں بلایا ہی تھا اللہ نے اپنے غیب کو رسول کے شہود میں رکھنے.
معراج میں رسول کو بلایا تھا کس لیے؟ ایک جواب یاد رکھیے گا، یہ مکمل علمی جواب ہے. رسول کو معراج میں بلایا تھا اپنے عالم غیب کو اپنے حبیب کے شہود میں رکھنے کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اچھا بس اب تھوڑی سی گفتگو تیزی سے اور آگے بڑھ جائے. تو میں ایک نشانی کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ ایک صفت اللہ کی خاص اس کی، مگر وہ بھی اس نے آپ کو دے دی. اچھا یہ اس کی شان کبریائی ہے، جس کے خزانے میں کمی نہ ہو وہ خوب عطا کرتا ہے. کسی کو اس کی عطا پہ معترض ہونے کا موقع ہے کہ یہ کیوں دے دیا، یہ کیوں دے دیا، ارے یہ تو خاص آپ کی چیز تھی، یہ کیوں دے دیا؟ جو خاص اس کی ہوتی ہے وہ بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ غنی علی الاطلاق ہے. اس کی ذات بے کرراں ہے، اس کے صفات بے کرراں ہیں، اس کی قوتیں بے کرراں ہیں، اس کا خزانہ بے کرراں ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ کچھ بھی دے دے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. لیکن اس نے جو دی چیز وہ بہت بڑی. یہ جو قلب بیدار ہے یہ تو ہے ہی ہے. آپ کا جو نفس ہے، جو روح مجرد ہے آپ کی، وہ بھی ہمیشہ بیدار رہتی ہے. رہتی ہے یا نہیں؟ بات ہو گئی نا بڑی. رہتی ہے یا نہیں بیدار؟ آپ سو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ بالکل سو رہے ہیں اور سوتے میں آپ خواب دیکھتے ہیں. وہ کون دیکھتا ہے؟ آنکھیں تو بند ہیں، دیکھ کیسے رہے ہیں؟ کان تو بند ہیں آپ کے ویسے ظاہری، یعنی کوئی سو رہا ہو درمیان میں، ادھر بھائی بیٹھا ہے، ادھر بیٹا بیٹھا ہے، ادھر بیٹی بیٹھی ہے، ادھر گھر خاندان والے سب بیٹھے ہیں، درمیان میں کوئی صاحب سو گئے. اب جو قریب بیٹھے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کسی کی بات نہیں سن رہے ہیں، مگر جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یاد بھی ہے. یہ کون سی قوت ہے جو دیکھ رہی ہے جبکہ آنکھیں بند ہیں؟ یہ آپ کی روح ہے، یہ آپ کا نفس ہے، یہ روح بیدار، یہ قلب مجرد، قلب صنوبری نہیں، قلب مجرد. یہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، اور بیدار رہ کے یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، کہ جس کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. آپ کا جسم سو جاتا ہے مگر آپ کی روح نہ سوتی ہے نہ اونگتی ہے. مشکل مضمون تھا، تیزی سے کہہ کے آگے بڑھ گئے. آپ نے بھی کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا، دیکھا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک بلندر صلوات پڑھ دیں محمد. یہ سب موضوعات اہم ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے موضوعات پر پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. اب اسے تعلی نہ سمجھیے گا، تعلی بالکل نہیں ہے، مگر اگر تعلی کہنے پر آپ مصر ہوں تو میرے پاس جواز یہ ہے کہ اتنے اس اسٹیج پہ بڑے شعراء بیٹھے ہیں جو برابر تعلی کرتے رہتے ہیں. اگر ان کی تعلیوں کے زیر اثر میں بھی تعلی نہ کروں تو بڑی بدذوقی ہوگی. تو بس ایک جملہ عرض کر کے کہوں، کبھی کبھی یہ فقیر طالب علم ایک مجلس میں پورا عشرہ پڑھ دیتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے جملے اس میں مطالب ہوتے ہیں. آپ کی ذہانتوں کے بھروسے کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ مستقل موضوعات ہیں، گفتگو کو آگے بڑھا دوں. آخری آیت کیا تھی ان 7 آیتوں میں سے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد تو ہے بطور خاص، لیکن تمام امتیوں کے لیے، ہر انقلابی کے لیے یہ ہے کہ تمہارے انقلابی منشور میں صبر بھی ہونا چاہیے.
انقلابی منشور میں خدا پر علم، خدا کی معرفت، خدا پر یقین، خدا پر توکل، خدا کی کبریائی کا اعلان، خدا کے علاوہ ہر ایک کی نفی، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد طہارت جسم و جان، سیرت و کردار کی طہارت، اوثان و اصنام سے دوری، ایثار، اور پھر صبر۔ اس صبر بہت بڑی صفت ہے، میں دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، بس تیزی سے چاہوں گا، لیکن اس میں فضائل کے بہت سے گوشے ہیں، تھوڑا سا سہارا دے دیجئے کہ آج فضائل پڑھ دوں تھوڑے سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صبر، اللہ نے کہا آپ صبر اختیار کریں اللہ کے لیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اب صبح کی مجلس میں جو حضرات تشریف لا رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک مضمون میں نے 2-3 دن مسلسل ادا کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے بہت سے کام مصطفیٰ کی خاطر سے کیے، اللہ نے بہت سے کام پیغمبر کی خاطر سے کیے، اور کچھ کام اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ اب تم میری خاطر سے کرو۔ تو وہ بیان میں وہاں کر رہا ہوں کہ اللہ نے پیغمبر کی خاطر سے کیا کیا کیا۔ آج یہاں توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب اللہ کی خاطر سے صبر کرو، اللہ کی خاطر سے صبر کرو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اچھا، جو پیغمبر سے کہا تو پیغمبر نے بھی صبر کی انتہا کر دی، اور مولا علی نے بھی صبر کی انتہا کی۔ تمام اہل بیت نے صبر کا مظاہرہ جس طرح کیا وہ بے نظیر تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرشتے تو سراپا رحمت ہوتے ہیں، وہ آپ کی صلوات سے راضی ہو گئے، میں راضی نہیں ہوا، ذرا بلندتر صلوات پڑھ۔ ذرا ایک صلوات اور اس سے بلندتر۔ تیزی سے ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، آپ حضرت علی کو بڑا شجاع سمجھتے ہیں یا بڑا صابر؟ مولا علی شجاع تھے، ساری دنیا کہتی ہے کہ ان کی شجاعت بھی ایک معجزہ خداوندی تھی، ایک معجزہ الہی تھی، مگر علی کے صبر کا پایہ ان کی شجاعت سے بڑھا ہوا ہے، اور بچپن سے جب شعب ابی طالب میں بنو ہاشم محصور تھے اور پیغمبر کی حفاظت ہو رہی تھی، اس وقت جناب امیر المومنین کا سن بہت کم تھا، اور اس وقت معلوم ہے لوری جو دیتے تھے ابو طالب علی کو اس میں صبر کی تلقین ہوتی تھی۔ میں پوری نظم تو نہیں سنا سکتا، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، جو جناب ابو طالب اٹھتے بیٹھتے علی سے کہتے تھے اصبرن یا بنی فالصبر احجا، اصبرن یا بنی فالصبر احجا، کل حی مصیرہ لشعوبی۔ یہ اس گویا اس رجز کا کہہ لیجئے یا اس ترانے کا یا اس لوری کا پہلا شعر ہے، اے میرے لال صبر کر، اس لیے کہ صبر ہی عقل انسانی کا کمال ہے۔ یہ میں اپنے طور پہ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک مفہوم پہنچ سکے۔ اور پھر فرمایا کل حی مصیرہ للشعوبی، ہر زندہ انسان کی آخری منزل تو موت ہی ہے۔ دیکھیں اس پورے شعر میں موت کا لفظ نہیں آیا ہے، موت کی جگہ ایک لفظ آیا شعوب۔ عربی زبان میں موت کے لیے 20 سے زیادہ کلمات ہیں،
جس میں ایک ہے شعوب. شعوب موت کو کہتے ہیں, شعوب موت کو کہتے ہیں. نوخیز بچہ, لوری میں اسے صبر اور موت کی بات سنائی جا رہی ہے. علی, نوخیز علی, اور انہیں یعنی 5 برس کا سن ہے, 6 برس کا سن ہے, 7 برس کا سن ہے, اور سکھا کے آ رہے ہیں ابو طالب صبر اور موت, صبر اور موت, صبر اور موت. تبھی تو علی نے کہا تھا نا کہ فرزند ابو طالب موت سے اتنا مانوس ہے جتنا مانوس اس ایک شیر خار بچہ اپنے ماں کے سینے سے ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں تاریخ حیات اور تعمیر سیرت, تشکیل شخصیت کی پہلی منزل میں صبر اور موت. باپ بیٹے کو یہ درس دے رہا ہے لوری میں. جوانان عزیز, اچھا ابھی گفتگو. اب پیغمبر, سارا مکہ پیغمبر کا دشمن تھا. بچپن سے ساتھ کون دیتا تھا, مقابلہ کون کرتا تھا؟ مولا علی. اچھا اب میں ایک مثال دے دوں, توجہ رکھیں, میں دیکھ رہا ہوں توجہ آپ حضرات کی برقرار ہے, لیکن سادہ سی مثال آپ تمام حضرات کو انشاءاللہ مضمون تک پہنچا دے گی, نفس مضمون تک. میں کراچی میں آیا ہوا ہوں, میں مہمان ہوں آپ کا. یہ مجھے تو نام یاد نہیں رہتا, ایالہ خیر العمل ٹرسٹ ہے, کیا ہے, خیر العمل ٹرسٹ ہے, اور یہ جناب والا کوئی ٹریول ایجنسی ہے, اور یہ جناب والا نجم الحسن جعفری صاحب کی فیملی ہے. یہ میں ان کا مہمان ہوں, میں ان کا مہمان ہوں. اب کراچی میں میرے بہت سے دشمن اگر پیدا ہو جائیں تو یہ لوگ بچائیں گے؟ یہ شرک نہیں کر رہا ہوں, بچانے والا تو خدا ہے, مثال دے رہا ہوں, انسانی سطح پہ رک کے سمجھنے کی کوشش کیجئے. بچائیں گے, حفاظت کریں گے. اچھا مان لیجئے کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے. کوئی ایک شخص, یہ جناب نیاز صاحب, انہوں نے کہا میں تو ساتھ نہیں چھوڑوں گا, کچھ ہو جائے. اب پورا شہر دشمن, پورا ملک دشمن, جو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے, ایک یہ رہ گئے. ہر جگہ آگے آگے, ہر جگہ آگے آگے, ہر جگہ آگے آگے. تو سارا شہر مل کے کیا سوچے گا, میاں وہ مولانا سے بعد میں نمٹنا, انہیں پہلے بیچ سے ہٹا دو. بالکل, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. یہ بالکل فطری مثال ہے نا. اچھا یہ تو بڑے ہیں ماشاءاللہ, عمر ہے, میں نے مثال دی. کوئی بچہ ہو سامنے, تنہا میں اور حفاظت کرنے والا ایک بچہ, ہر جگہ آگے آگے, ہر جگہ آگے آگے, تو پھر پورے شہر کا کیا رویہ ہوگا کہ بھئی اس بچے کو ہٹاؤ درمیان سے. تاریخ شاہد ہے کہ مکے میں پیغمبر تنہا تھے, اور ساتھ ساتھ جو ہمیشہ رہتا تھا وہ وہی بچہ تھا جس کا نام تھا علی. بچوں سے بھی وہی مقابلہ کرتا تھا, بڑوں سے بھی وہی مقابلہ کرتا تھا, اور بڑوں سے نہیں, بڑوں سے بھی وہی مقابلہ کرتا تھا. اللہم صلی علی محمد. بس اب تیزی سے آگے بڑھنے دیجئے, تیزی سے. دیکھیے یہ تاریخ ہے, زندہ تاریخ, سچی تاریخ, ناقابل فراموش تاریخ, تاریخ بنی ہاشم, تاریخ محمد و آل محمد, تاریخ اسلام. کہ سارا مکہ دشمن تھا پیغمبر کا, ایک علی تھے جو مقابلہ کرتے تھے. بچپن سے قریش کے شریر سرداروں نے
مشرکین نے، کفار نے اپنے بچوں کو سکھا دیا تھا کہ جب محمد گھر سے نکلیں تو تم پریشان کرو، ان پہ پتھر پھینکو، ان کے راستے میں کانٹے ڈالو، کانٹے بچھاؤ۔ مولا علی کو جب معلوم ہوا تو پہلے وہ آگے آگے چلتے تھے، یا پیغمبر کے ساتھ یا پیچھے پیچھے، اور جہاں کوئی بچہ آیا دوڑ کے اسے پکڑا اور کلائیں مروڑ دیں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ اب وہ بچہ روتا ہوا گھر جا رہا ہے، اب کوئی کیا کرے؟ کس نے مارا؟ محمد نے؟ نہیں، علی نے۔ تو کوئی ایسا نہیں تھا جس نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک علی کی مار نہ کھائی۔ رسول کا کوئی دشمن ایسا نہیں تھا جس نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک علی کی مار نہ کھائی ہو، اور ہر طرح کی مار کھائی، جسمانی مار بھی کھائی، اخلاقی مار بھی کھائی۔ تو دشمنی کس سے زیادہ رہی ہوگی مکے والوں کو؟ علی سے نا۔ مگر کبھی آپ نے سنا تاریخ میں کہ علی نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پہ فلاں کو قتل کیا؟ آقا امیر المومنین کی شمشیر جب بھی اٹھی، یا خدا کے لیے یا رسول کے لیے، جب اپنے لیے شمشیر اٹھ سکتی تھی تو نیام میں رکھ لی۔ تاریخ ہے، زندہ تاریخ۔ اس کے کیا معنی ہے؟ کہ علی نے وہ کر کے دکھایا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ شجاعت نظر خدا اور صبر اپنے لیے۔ جب بھی شمشیر علی اٹھی، یا کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے یا کلمہ محمد الرسول اللہ کے لیے، اور جب علی ولی اللہ کی بات آئی، علی امیر المومنین کی بات آئی، تو علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ایک جملہ عرض کروں، یاد ہے کسی کو موقع صلح حدیبیہ کا؟ رسول اللہ نے خود علی سے کہا کہ رسول اللہ ہٹا دو، مٹا دو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد ہے نا؟ اچھا، اب اپنی اور ہماری تربیت اس طرح ہونی چاہیے، بھائی علی نے علی ولی اللہ اور علی امیر المومنین کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، کیا ہم بھی خاموش رہیں؟ ہم تو اگر موقع ہوا کبھی کہ علی امیر المومنین کے لیے شمشیر اٹھانی پڑے تو اٹھائیں گے۔ شمشیر کا موقع نہیں ہوگا، شمشیر زبان چلائیں گے۔ شمشیر زبان کا موقع نہیں ہوا، شمشیر قلم چلائیں گے۔ ہم عہد وفا نبھائیں گے، ہم عہد وفا نبھائیں گے۔ علی امیر المؤمنین، علی ولی اللہ، ان کا حق ہے کہ ہم ان پر جانیں نثار کر دیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے نفس سے دفاع کبھی نہیں کیا، انہوں نے تو صبر کیا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، جنگ کی ہمیشہ لا الہ الا اللہ کے لیے کی۔ علی نے کبھی اپنے لیے جنگ نہیں کی، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کے لیے جنگ کی۔ تو رسول نے اللہ کی خاطر سے صبر اختیار کیا، علی نے اللہ اور رسول کی خاطر سے صبر اختیار کیا، اور کربلا میں عباس نے ایک فقرے میں طبیعتیں منقلب ہو گئی نا۔ ابھی بہت کچھ میں فضائل پڑھ سکتا تھا، لیکن اب وقت بالکل نہیں ہے۔ محرم ہے، محرم
محرم کا بھی تو حق ادا ہونا ہے، گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، سینہ کو بھی کرنی ہے، آنسوؤں کی شمشیر بھی تو استعمال کرنی ہے، آنسوؤں کا نذرانہ بھی تو پیش کرنا ہے۔ ہائے عباس، شجاع عباس، وہ شجاع عباس جس کی شجاعت کے اظہار کا موقع ہی نہیں آیا، جو بس صبر ہی کا اظہار کرتا رہا۔ کب سے عباس صبر کر رہے تھے؟ اب میں عرض کرتا ہوں، اگر عباس مدینے ہی میں آمادہ ہو جاتے کہ آقا حسین ہم مدینے سے نکلنے نہیں دیں گے، آپ مدینے ہی میں رہیں، ہم ہیں اور دیکھ لیں گے، خدا کی قسم کوئی تھا جو حسین کو مدینے سے نکال دیتا؟ مگر یہاں دستور بنی ہاشم کا کیا تھا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر اختیار کرو۔ تو وہاں نہ کوئی سیاسی پارٹی بنائی گئی، نہ کوئی جماعت بنائی گئی، نہ کوئی کسی قسم کا اہتمام۔ اگر اہتمام کرنے کے لیے عباس کھڑے ہو جاتے تنہا، تمام بنی ہاشم کے بہادروں اور جوانوں کو، تمام امت کے بہادروں اور جوانوں کو اکٹھا کرتے، تو پھر مدینے کا نقشہ کچھ اور ہوتا، مدینے کی تاریخ کچھ اور ہوتی، مگر نہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی خاطر، اپنے رب کے خاطر صبر کیا۔ مدینے سے صبر کر رہے ہیں عباس، مکے میں آئے صبر کیا، کربلا پہنچ گئے 2 محرم کو، دشمنوں نے کہا دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے، زہیر کو جلال آ گیا، مگر قبل اس کے کہ عباس کو جلال آتا، آقا حسین زینب کے پاس پہنچ گئے۔ بہن زینب، عباس کو بلا لو، زہیر کو جلال آ گیا ہے، کہیں عباس بھی اگر زہیر کے ہم خیال ہو گئے تو ہمارا منصوبہ بدل جائے گا۔ بی بی جناب زینب نے بلایا، بھیا عباس دیکھو امام وقت جن کی اطاعت واجب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین فرما رہے ہیں ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ عباس نے صبر کر لیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہاں تک کہ دشمن فوجوں میں اضافہ ہوتا رہا اور سلسلہ پانی کا منقطع کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں کو پانی بند کیا گیا، ارے 7ویں سے تو بچوں کی آلاتش آلاتش کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ عباس صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ شروع ہوا اور آقا عباس کے سامنے فوج حسینی کے جوان شہید ہوتے رہے۔ عباس صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ علی اکبر شہید ہو گئے، عباس صبر کرتے رہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ حضرت عباس کو کتنا عشق تھا علی اکبر سے۔ عباس جو آقا حسین کو ہمیشہ آقا کہتے رہے، وہ آقا حسین کے اس فرزند کو جو ہو بہو شبیہ پیغمبر تھا کتنا چاہتے ہوں گے، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ مگر علی اکبر شہید ہو گئے، عباس نے صبر کیا۔ ارے قاسم شہید ہو گئے، عباس نے صبر کیا۔ اون و محمد شہید ہو گئے، عباس نے صبر کیا۔ یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ جب عباس آئے آقا کے سامنے، آقا بس اب دیکھا نہیں جاتا، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ آقا حسین نے فرمایا، عباس تم میدان جانا چاہتے ہو، میدان میں جانا چاہتے ہو جنگ کے لیے؟ ارے تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے یہ خطاب تاریخ میں موجود ہے۔ اس وقت 2 نقطہ نظر ہیں، میں دونوں کی طرف بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ فوج تو تمام ہو چکی ہے ظاہری اعتبار سے، اور اسی لیے عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا وہ فوج کہاں رہ گئی جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مگر دوسری طرف بس چند جملے عزیزو، چند جملے۔ دوسری طرف آقا حسین دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ملائکہ کی فوجیں ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کے اوصیاء ہیں، یہ سب موجود ہیں زیر پرچم عباس۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اے عباس تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو، علم بردار ہو،
ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا آقا اب بس دیکھا نہیں جاتا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہا اچھا جانا ہی ہے تو پھر مشکیزہ ساتھ لیتے جاؤ، بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. عباس مشکیزہ لے کے چلے اور جناب امام حسین علیہ السلام اپنے فرس پہ بیٹھے، جس طرح حضرت علی اکبر کو دیکھ رہے تھے اسی طرح عباس کو دیکھ رہے ہیں. رکاب فرس میں پیر جما کر بار بار اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں. جب عباس کا پرچم نظر آ جاتا ہے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، جب نظر نہیں آتا پھر اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، ارے ابو عبداللہ میرا آخری سلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام. حسین نے کہا یا ابا الفاضل الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، میری راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو گئی. بیویوں نے کہا واہ عباسا، واہ علیہ، واہ محمد.